السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ٹائم مینجمنٹ سیریز کی تکمیل ہے، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے ہماری ٹیچر نے ہمیں سورہ عصر کا بتایا تھا کہ سورہ عصر کی ٹرانسلیشن یہ زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے سوائے اس کے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور دوسروں کو صبر اور حق بات کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ زندگی ایک وقت کی طرح ہے۔ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ویسٹنگ آف ٹائم از لائک ویسٹنگ آف لائف، اگر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے اور جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو پھر وہ اس سے کچھ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں کچھ چیریٹی کراؤں، کوئی اپنے مال کو صدقہ کر دوں، کچھ کر دوں، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر اس وقت اس کو اپنی پوسٹ پونڈ گڈ ڈیڈس یاد آتی ہیں جو وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ میں کروں گا، اور پھر وہ کچھ بھی اس نے نہیں کیا ہوتا اور سارا کچھ اس کا وقت آلریڈی ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور اس کو ہمیں بہت پروڈکٹیوٹی کے ساتھ یوٹیلائز کرنا چاہیے، تو پھر ہم سیلف امپروومنٹ کا ہمیں سوچنا چاہیے، جس میں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری نمازیں، ہمارے اخلاق، ہماری زندگی کے طور طریقے امپروو ہو رہے ہیں کہ نہیں، اور ہم اپنی لائف سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اگر جیسے ہم ویسے کہیں بیٹھے ہیں تو ہم کہیں جیسے کوئی ٹائم ملا ہے، جیسے وہ تھوڑا فری ہے، تو اس میں ہم ذکر اذکار کر لیں رادر دین ویسٹنگ دیٹ ٹائم۔ اور ہمیں جو ہے وہ ہر دن ہمارا بڑھاپے کی طرف ہو رہا ہے، تو اس ہر دن کو مطلب یوٹیلائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں یوٹیلائز کریں گے تو ہم اولڈ ایج تک پہنچ کے بھی اپنی لائف کو ویسٹ کر دیں گے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، 5 things should not be taken for granted، like youth before old age، اور health before sickness، wealth before poverty، free time before busyness، اینڈ لائف بیفور ڈیتھ۔ تو ہم ان چیزوں کو بہت فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور صحت کو ہی دیکھ لیں کہ اگر ہم صحت سے ہیں تو ہم سارے کام آرام سے کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری صحت نہیں ہے اچھی تو ہم کوئی بھی کام اتنے افیکٹولی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فری ٹائم بھی بہت ایک نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اس میں ہم بہت پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم بزی ہوتے ہیں تو پھر آلریڈی ہم کسی کام میں آکیپائڈ ہوتے ہیں، تو فری ٹائم کو بھی ایک نعمت کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور اپنی جوانیاں جتنی بھی ہم اب اس میں ہیں ایج میں، اس میں ہمیں اپنے آپ کو وہ کرنا چاہیے، مطلب اس سے مزید اولڈ ایج آنے سے پہلے جو بھی ابھی ہمارے پاس پریزنٹ ٹائم ہے اس کو بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کی لیے اور اپنے دین کے لیے اس میں سرو کرنا چاہیے۔ اور ٹائم جو ہے وہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس ٹائم کو اگر وہ پروڈکٹیو وے میں یوز کرے گا تو یہ اس کے لیے ہی آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر اسی ٹائم کو اس نے گنوا دیا تو وہ پھر نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ ایکچولی اس کو ایک ریوارڈ سمجھ کے یوٹیلائز کریں تو پھر ہم اس کو اور افیکٹولی ٹائم کو ہم اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ We should prioritize our time and should have some goals in our lives۔ اگر ہماری لائف میں کوئی گولز نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی ڈیفائنڈ پاتھ نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے لائف میں، تو ہمیں اپنا گول خود سیٹ کرنا ہے۔ اور وی مسٹ یوٹیلائز آور لائف ان اے فروٹفل مینر، ادروائز وہ ویسٹ ہو جائیں گے۔ اور آن دا ڈے آف ججمنٹ وی ول بی آسکڈ اباؤٹ دا ٹائم اسپینٹ ان آور لائفس۔ تو
ڈے آف ججمنٹ میں اسپیشلی کافی ڈیٹیل میں ظاہر ہے ہماری اسیسمنٹ ہوگی، تو پھر ہمیں اس سے مطلب پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری اور یہ ساری لائف کیسے گزاری، تو اس کے لیے ہمیں بیسیکلی تیاری کرنی ہے. تو ایونچولی ہمیں آخرت کے لیے جو تیاری کرنی ہے اس کے لیے ہمیں اپنی لائف کو بہت سوچ سمجھ کے اور بہت چیزوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ کینلی آبزرو کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے جیسے افیکٹو رول یہ ہے کہ ہم اپنے گولز کو ڈیفائن کریں کہ میرا کیا گول ہے اور میری کیا ڈیسٹینیشن ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے. اگر ہمیں گول ہی نہیں پتہ ہوگا اپنی لائف کا تو پھر ہم بالکل اپنی رینڈم سے جہاں دل کیا ٹائم ویسٹ کر لیا اور پھر اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے گولز کو اچیو کرنے میں ہماری شارٹ کمنگز، ہماری اپنی شارٹ کمنگز ہیں جو کہ ہمیں ہمارے گول کو اچیو نہیں ہونے دیتی، تو اس پہ ورک کرنا ہے. ہمیں لسٹ ڈاؤن کرنا چاہیے کہ ہماری کیا کیا شارٹ کمنگز ہیں، وہ ہمیں بہت اچھا ایک طرح کا ہمارا آئینہ ہوں گی. اور پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کہاں لیزینس دکھاتے ہیں، یا جو بھی ہر ایک کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز میں اپنی اپنی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، اس کو امپروو کریں گے تو اپنی گولز کو ایزیلی اچیو کر لیں گے. اور نیکسٹ یہ ہے کہ آرگنائزنگ آور سیلوز. اف یو وانٹ ٹو آرگنائز یور سیلف دین ریموو آل دا اننیسیسری اسٹف ان یور لائف. اگر ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، جب ہم نے گولز کو اچیو کرنا ہے، تو آرگنائزنگ آور سیلوز از دا بیسک رول. تو اگر ہم خود آرگنائز نہیں ہوں گے نا تو پھر ہم کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آرگنائز کریں، اپنے ٹاسکس کو پرائیورٹائز کریں، اور ہم آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں. یہ سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیلے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج نہیں کل کر لیں گے، تو وہ جو ہے نا ہمارے لیے برڈن بنتا جاتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ٹاسک. اور پھر جو ہے نا ڈیلے ہوتی ہیں اور چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں اس سے. تو یہ نہیں کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اور اگر ہمارے پاس لمیٹیڈ ٹائم ہے کوئی کام کرنے کے لیے، تو پھر ہم اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں زیادہ ٹائم لگے. جیسے فار ایگزامپل اف یو ہیو 20 منٹس دین یو شوڈ ناٹ اسٹارٹ اے ورک وچ ٹیکس 1 آور. تو وہ بھی پھر آپ کا اس میں وہ ٹاسک کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے. اور ففتھ پوائنٹ ہے ناؤ اور نیور. Sometimes we delay the tasks and then we couldn't find time to accomplish them. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ہم بعد میں ہی کریں گے، وہ پھر بات کبھی آتی ہی نہیں. اور سیلف ڈسپلن از دا برج ٹورڈ سکسیس. اگر ہم سیلف ڈسپلن ہوں گے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ہم خود آرگنائز ہوں گے تو ہم کاموں کو بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے. گولز اور ٹارگٹس کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس میں 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں: ویکلی گولز، منتھلی گولز اور ایئرلی گولز. تو ویکلی گولز جو ہیں وہ ہمیں اس سے بھی ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ جیسے جمعہ آتا ہے تو جمعے کی پریئر سے ہمیں ویکلی گولز اچیو کرنا یا اس پہ ہمیں فوکس کرنا ایزی رہتا ہے. منتھلی جیسے کہ ایک منتھلی وعدہ ہے روزے رکھنا، تو روزے رکھنے سے بھی ہم کافی وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پورا منتھ ہے، اس میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. اور ایئرلی گولز کو ہم کی ایگزامپل ہم حج سے بھی لے سکتے ہیں کہ حج ایئرلی ہوتا ہے، یا زکوٰۃ ہم نے ایئرلی پے کرنی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلس ہیں ہمارے دین میں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری لائف میں چلیں ان کو ہم ویکلی، منتھلی اور ایئرلی کیسے آرگنائز کریں. اور وقت کو جو ہے یوزفل مینر میں گزارنے کی تو ہم نے باتیں کر لی، لیکن ہم اپنے ٹائم ویسٹرز پہ بھی تھوڑا سا فوکس کریں کہ ہم لوگ جو رینڈملی اسکرولنگ تھرو دا موبائل اسکرین جو ہے وہ سب سے ہمارا بڑا ٹائم ویسٹر ہوتا ہے. اور کبھی بھی کوئی ایپ لگا لی، فیس بک، انسٹا، وٹ ایور، اور اس پہ پھر ہم اسکرول کرتے گئے تو یہ ہمارا بہت ٹائم لے لیتی ہیں. اور ایکسیسولی ٹاکنگ آن دا فون بھی ہمارا بہت زیادہ وقت لے لیتی ہے. اور ڈو ناٹ ایکسیپٹ آل انویٹیشنس سے مراد یہ ہے کہ جیسے
ہر وقت جیسے کوئی آپ کو بلا رہا ہے یا کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ چلو میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو تو آپ اس کے ساتھ چل پڑے، کسی نے آپ کو گھر بلا لیا تو گھنٹوں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں نیوز پہ وٹ ایور جو بھی گوئنگ آن ان یور سینیریو، تو آپ اس کے اوپر باتیں کرتے جا رہے ہیں اور بلا مقصد ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور ہر وقت کا کھانا پینا انویٹیشنز اور گیدرنگز یہ سب آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہے، تو اس میں آپ اپنے جو امپورٹنٹ کام ہیں وہ بھی آپ کے نگلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہر طرح کی گیدرنگز اور ہر طرح کے انویٹیشنز کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ اب جب آپ کے آلریڈی گولز ڈیفائنڈ ہوں گے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا چیز پہلے کرنی ہے اور کیا چیز آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہر وقت بیٹھ کے نیوز پہ تبصرے کرنا، آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے سارے کام الائن کریں، صحیح طریقے سے ان کو لے کر چلیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ اور جب ہم ایک سیٹ پیٹرن سے اپنی لائف گزاریں گے اور ہم اپنی ساری گولز پہ فوکسڈ رہیں گے تو پھر ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔